ایک زمانہ تھا کہ ڈاکو لوگوں کی نظروں سے دور پہاڑوں اور غاروں میں رہتے تھے۔ لوگوں پر ڈاکوؤں کا ایسا خوف طاری رہتا تھا کہ شام کے وقت گھروں سے باہر نہ نکلتے، بلکہ اپنے بچوں کو ان ڈاکوؤں کا نام لے کر ڈرایا کرتے تھے کہ سو جا منا سو جا، ورنہ فلاں ڈاکو آ جائے گا۔ مگر ہمارے عہد کے ڈاکو نہ صرف اپنے موبائل فون سے اپنی تصویریں اور جدید اسلحے سے ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے بے دھڑک اپنی ویڈیو بنواتے ہیں، بلکہ سوشل میڈیا پر اپنے کارنامے فخر سے شیئر بھی کرتے ہیں۔ کچے کے ایک ڈاکو نے تو اپنا یوٹیوب چینل بنا کر اسے لائک کرنے کی بھی استدعا کر دی ہے، جس کے بعد گورنر سندھ کامران ٹیسوری کے کچھ عرصہ قبل کچے کے ڈاکوؤں اور ان کے بچوں کو IT کورس کرانے کی پیشکش بھی بے سود دکھائی دیتی ہے۔ پولیس اور کچے کے ڈاکوؤں کا برسوں سے چولی دامن کا ساتھ ہے۔ سندھ اور پنجاب کی سرحد پر کچے کا علاقہ پولیس کے لیے علاقہ غیر جبکہ ڈاکوؤں کی جنت کہلاتا ہے۔ ہر تھوڑے عرصے بعد ڈاکوؤں کے کسی بڑے کارنامے کے بعد پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے حرکت میں آتے ہیں، کچھ کارروائیاں بھی ہوتی ہیں اور پھر معاملے پر مٹی ڈال کر ڈاکوؤں کے اگلے کسی بڑے کارنامے کا انتظار کیا جاتا ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ گزشتہ دنوں پنجاب کے کچے کے علاقے کچا مچکا میں پیش آیا، جہاں ڈاکوؤں نے پولیس پر حملہ کیا اور 12 اہلکاروں کو شہید کر دیا۔ پنجاب پولیس نے ان کا کچھ نہ بگاڑ سکی اور الٹا صادق آباد پولیس کو اپنے مغوی اہلکار کی بازیابی کے لیے ڈاکوؤں سے ڈیل کرنا پڑی۔ پولیس نے قتل کے جرم میں سزا یافتہ جبار لولائی کو جیل سے رہا کیا تو ڈاکوؤں نے مغوی پولیس اہلکار کو چھوڑا۔ ڈاکوؤں کی اس بڑی کارروائی پر جب پولیس ان کی سرکوبی کے لیے عملی طور پر کچھ نہ کر سکی تو ڈاکوؤں کی سر کی قیمت 1 کروڑ روپے تک بڑھا دی، لیکن اس فہرست میں شامل نمبر 1 ڈاکو شاہد لون کو ایسا اعتراض ہوا کہ اس نے براہ راست محکمہ داخلہ پنجاب کو فون کھٹکا ڈالا۔ پہلے یہ شکوہ کیا کہ میرا تو پولیس اہلکاروں کے قتل سے کوئی تعلق ہی نہیں، میرا تو نام اس فہرست میں کیوں شامل کیا گیا؟ جنہوں نے پولیس اہلکاروں کو شہید کیا ان میں سے کسی کا نام اس فہرست میں موجود ہی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی مذکورہ ڈاکوؤں نے محکمہ داخلہ کے فون ریسیو کرنے والے اہلکار کو مفت مشورہ بھی دے دیا۔ ابھی عوام ڈاکو کی اس دیدہ دلیری سے محظوظ ہو رہی تھی کہ کچے کا ایک اور ڈاکو یار محمد لون بلوچ نے اس سے ایک اور قدم آگے بڑھاتے ہوئے اپنا یوٹیوب چینل لانچ کر دیا اور صارفین سے اس کو لائک اور سبسکرائب کرنے کی جرأت مندانہ فرمائش بھی کر دی۔ اس ویڈیو کو دیکھ کر کچھ سوشل میڈیا صارفین محظوظ ہو رہے ہوں گے تو کئی نے توبہ توبہ استغفار پڑھتے ہوئے کانوں کو ہاتھ لگائے ہوں گے کہ اب یہ دن بھی دیکھنا پڑے کہ ڈاکو سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہوں گے۔ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو کیا ہوگا؟ بات ہو رہی تھی کچے کے ڈاکو کی، تو یہ کوئی 1-2 سال پرانا قصہ نہیں بلکہ کئی دہائیوں سے یہ سلسلہ جاری ہے، جس میں گزرتے وقت اور سوشل میڈیا کی وجہ سے خاص ترقی بھی ہو گئی ہے۔ اب تو ڈاکو بنی ٹریپ کے اتنے ماہر ہو چکے ہیں کہ بزرگوں کو بھی دوسری شادی کا جھانسا دے کر پھنسا لیتے ہیں۔ ایسے بزرگ یہ کہنا بھول جاتے ہیں کہ کوئی مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا، میں نے یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے۔ سیاست میں بھی ڈاکو اور چور کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اور مخالفین کو لٹانے کے لیے اس لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ حال ہی میں پوزیشن لیڈر عمر ایوب نے تو تنقید کرتے ہوئے یہ تک کہہ ڈالا، یہ کچے کے ڈاکو کو گولی مارتے ہیں مگر پکے کے ڈاکو کو کرسیوں پر بٹھا دیتے ہیں۔ اب PTI رہنما کا یہ اشارہ کس طرف تھا یہ تو اہل سیاست ہی جانے، ہم تو سیدھی سے کچے کی ڈاکوت کی طرف آتے ہیں۔ 1967 میں پاکستان میں محمد خان ڈاکو بہت مشہور ہوا تھا۔ اس پر قتل اور ڈکیتی کے 40 سے زائد مقدمات قائم تھے اور 6 بار سزائے موت سنائی گئی۔ محمد خان کو اس دور میں وادی سون کا رابن ہوڈ بھی کہا جاتا تھا۔ یہ 7 برس تک اپنے علاقے میں دہشت اور خوف کی علامت بنا رہا، لیکن مفرور قرار دیے جانے کے باوجود کلی اور متوازی کچہریاں لگاتا تھا، اپنے مخالفین اور مخبروں کو قتل اور ناک و کان کٹوا دیتا، جیسے بدترین سزائیں دیتا تھا۔ اب یہی کچھ کچے کے ڈاکو بھی کر رہے ہیں کہ ہنی ٹریپ کے ذریعے نوجوان تو جوان بزرگوں کو بھی دوسری شادی کا جھانسا دے کر لوٹ لیتے ہیں، کچھ کو گاڑیوں اور جانوروں کی سستی فروخت کا لالچ دے کر اپنی جال میں پھنسا دیا جاتا ہے اور پھر ان پر تشدد کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کر کے ان کے رشتہ داروں کو بیچ کر باری تاوان کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ ویسے ڈاکو ہونا کوئی قابل فخر بات یا باعزت ذریعہ روزگار تو نہیں، لیکن پھر کیوں کچے کے ڈاکو بے موسم کی فصل اور خرد روپوں کی طرح نمودار ہوتے ہیں؟ ان کی تو ایک وجہ ہے، سمجھ آتی ہے
اور وہ ہے ہماری فلمیں۔ اب آپ کہیں گے فلمیں کیوں ڈاکو بناتے ہیں؟ تو جناب فلم ایک ایسا میدان ہے جس کی شہرت چار گام ہے اور دنیا میں ناموری پانے کے لیے ہر کوئی پردے میں جگمگانا چاہتا ہے۔ ویسے تو اب کچے کے ڈاکو کا کراچی سمیت کچھ شہری علاقوں میں گروپ بنا کر وارداتیں کرنے کا بھی انکشاف ہوا ہے، لیکن اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر کہیں گے کیا صرف کچے کے ڈاکو ہی قصوروار ہیں؟ عوام کو تو چار جانب سے لوٹا جا رہا ہے، لیکن بیچارے عوام ہیں کہ لب سے کر نہ کی جانے کسی آس پاس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ شاید وہ کسی ایسے ڈاکو نما ہیرو کا انتظار تو نہیں کر رہے جو انہیں ظلم سے نجات دلائے اور باقی سارے ڈاکوؤں کی چھٹی کر دے۔ اگر یہی بات ہے تو پھر خواب دیکھتے رہیے کہ خواب دیکھنے پر کوئی پابندی نہیں۔ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل لائک کیجئے، سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔